السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب کہہ رہے ہو عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان تریثوا النساء کرہا ولا تحضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلى أن يأتينا بفاحشات مبينات وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم انہیں روکے رکھو تاکہ تم ان سے واپس لے لو اس کا کچھ حصہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے۔ ہاں، اگر وہ صریح بدکاری کی مرتکب ہوئی ہوں تو تمہیں ان کو تنگ کرنے کا حق ہے، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر معاشرت اختیار کرو، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو بعید نہیں کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ بہتری رکھ دی ہو۔ یہ بھی اب جاہلیت کی ایک مکرور رسم تھی جس میں عورتوں کے طبقے پر شدید ظلم ہوتا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کی 4-5 بیویاں ہیں، تو اس کا بڑا بیٹا وارث بن گیا ہے۔ اب اس کی حقیقی ماں تو ایک ہی ہے، باقی سوتیلی مائیں ہیں، تو وہ ان کو وراثت میں لے لیتا تھا کہ یہ میرے قبضے میں رہیں، بلکہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے یا بغیر نکاح اپنے گھروں میں ڈالے رکھتے تھے، یا پھر یہ اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھ کر ان کی شادیاں کہیں اور کرتے تھے کہ مہر خود لے لیتے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ اہل ایمان، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ زبردستی وارث بن بیٹھو۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا وہ آزاد ہے، عدت گزار کر جہاں چاہے جائے اور جس سے چاہے نکاح کر لے۔ نکاح کے وقت تو بڑے چاؤ تھے، بڑے لاڈ اٹھائے جا رہے تھے اور کیا کیا دے دیا تھا، اور اب وہ سب واپس ہٹکانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ اگر کسی سے صریح حرام کاری کا فعل سرز ہو گیا ہو اور اس پر اسے کوئی سزا دی جائے جیسے کہ اوپر آ چکا ہے، فَعُوذُوهُمَا، اس کی تو اجازت ہے، اس کے بغیر کسی پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، خاص طور پر اگر نیت یہ ہو کہ میں اس سے اپنا مہر واپس لے لوں۔ یہ انتہائی بری بات ہے۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے پر خوش اسلوبی سے نیکی اور راستگی کے ساتھ گزر بسر کرو۔ اگر تمہیں کسی وجہ سے اپنی عورتیں ناپسند ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو، در حقیقت اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا ہو۔ ایک عورت کسی ایک اعتبار سے آپ کے دل سے اتر گئی، طبیعت کا میلان نہیں مل رہا ہے، لیکن پتہ نہیں اس میں اور کون کون سی خوبیاں ہیں اور وہ کس کس اعتبار سے آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرو اور ان کے حقوق ادا کرتے رہو، ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے گزر بسر کرو۔ البتہ اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو طلاق کا راستہ کھلا ہے۔ شریعت اسلامی نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ یہ مسیحیت کی طرح کا کوئی غیر معقول نظام نہیں ہے کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی، اور آپ سب اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔